شکریہ الوائز زین العابدین. کچھ چیزیں جب آپ پہ امپوز کی جاتی ہیں تو اس بہانے کچھ ریڈنگ ہو جاتی ہے. تو آپ نے موقع دیا کہ اس اسپیچ پہ ہم کچھ بات کریں، تو اس بہانے ظاہر اسپیچ پہ کچھ بات کرنے کے لیے اسپیچ کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہمیں مولانا حاضر امام کے میسیجز کو تھوڑی گہرائی سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ براؤن یونیورسٹی میں مولانا حاضر امام کی یہ دوسری تقریر تھی. اس سے پہلے 26 میں 1996 میں مولانا حاضر امام نے وہاں کے بیکلوریٹ اسپیچ دی تھی، اور اس وقت جو مولانا حاضر امام کو مدعو کیا گیا تھا، اس وقت براؤن یونیورسٹی کے 232 سال پورے ہوئے تھے، اور اس 232 سالہ تاریخ میں پہلے مسلمان تھے مولانا حاضر امام کہ جن کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. اور اب سیکنڈ ٹائم جب حاضر امام گئے ہیں تو یہ ان کی 250 سالہ تقریب تھی جس میں مولانا حاضر امام نے شرکت کی تھی. مولانا حاضر امام نے اپنے ارشاد کو جس طرح ڈیولپ کیا ہے، جس طرح ہم اسپیچ کو پڑھتے ہیں، تو پچھلے 18 سال کے درمیان مولا فرماتے میری پچھلی تقریر جو میں نے کی تھی اور اس وقت سے لے کر اس وقت کے درمیان جو تبدیلی آئی ہے، مولا نے مزاحاً فرمایا تھا کہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں آپ کو تقریر کے لیے مدعو کیا جاتا ہے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ پیشن گوئیاں کریں، آپ کچھ پریڈکشن کریں آنے والے سالوں کے بارے میں. لیکن مولا نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ مجھے یہیں تقریر کے لیے بلا کر ایک ایمبریسنگ پوزیشن میں ڈال دیا ہے مجھے، کہ دوسری دفعہ یہاں آ کر شاید مجھے اب یہ بتانا ہوگا کہ پچھلی دفعہ میں نے کیا غلط کہا تھا جس کو مجھے ابھی آپ کو درست کر کے بتانا ہوگا پریڈکشن کے حوالے سے. تو مولا نے فرمایا کہ میں نے اگر جو تبدیلی کے بارے میں اس وقت جو گمان کیا تھا، جو سمجھا تھا، شاید وہ انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا میں نے کہ کتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلی آئے گی، اور خاص طور پر جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں کتنی تیزی سے تبدیلی آئی. مولانا نے فرمایا اگر آپ میں سے کوئی اس وقت اسٹوڈنٹ ہوتے جو پچھلی تقریر کے وقت کی مولانا نے بات کی، تو اس وقت نہ کوئی آپ کے فیس بک فرینڈس ہوتے، نہ آپ کوئی ٹویٹر پہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے، نہ کوئی آپ کو ٹویٹر پہ فالو کر رہا ہوتا. انٹرنیٹ اور ای میل کا زمانہ نہیں تھا، شارٹ میسیجز کا زمانہ نہیں تھا. ٹیلی فون کو لوگ اس وقت بات چیت کرنے کے واسطے استعمال کیا کرتے تھے، آج بات چیت سے زیادہ بہت ساری چیزوں کے واسطے استعمال کرتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور جب بھی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں تبدیلی آئی ہے جس زمانے میں بھی، تو لوگوں میں ایک امید رہی ہے، ایک سارٹ آف یوفوریا ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ چلو اب یہ چیز آئی ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہمیں تبدیلی آئے گی. جیسا کہ انٹرنیٹ کے آنے کے ساتھ کہا گیا کہ ساری باؤنڈریز ختم ہو جائے گی اور ہم دنیا کے مختلف سورسز سے علم حاصل کر سکیں گے. لیکن مولانا نے فرمایا جب ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے، لوگوں نے یہی سوچا تھا، خواہ وہ پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا ہو، یا ٹیلی فون ہے، یا ریڈیو ہے، یا ٹیلی ویژن ہے، اور لوگوں کی بڑی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ تھیں، اور خوشی کے ساتھ بہت سی امیدیں پوری بھی ہوئی ہیں، مگر بہت سے جگہوں پہ، بہت سے ایریاز میں ان کو بڑی اس میں مایوسیاں بھی ہوئی ہے. تو مولانا نے اس کی مثال دی ہے کہ جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہیں ان کے نقصانات کیا ہے اور ان کے فائدے کیا ہے. کچھ چیزیں ہم مولانا حاضر امام کے اپنے الفاظ میں بھی سنیں گے تقریر کے اندر. تو مولانا نے فرمایا کہ اس کے صرف فائدے ہی نہیں ہیں لیکن بہت نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور مولانا نے اس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو مولا کی تقریر کا جو تھیم ہے، جس ایریاز کو مولا کریٹیکلی دیکھ رہے ہیں اور جن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور جن کے لیے کچھ سٹیپس مولانا نے سجیسٹ بھی کیے ہیں، وہ مولانا نے فرمایا کہ
سینٹریفیوگل فورسز معاشرے میں وہ قوتیں جس کا اردو ترجمہ مرکز گریز کیا جاتا ہے، وہ طاقتیں جو آپ کو سینٹر سے، مرکز سے آپ کو دور کھینچتی ہے، فریگمنٹیشن کریٹ کرنے والے جو فریگمنٹنگ فورسز ہے سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کے شرازہ کو پارا پارا کرنے والی جو قوتیں ہیں، مولانا نے فرمایا یہ جو قوتیں اس وقت کام کر رہی ہیں، یہ آپ کے جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی جو آپ کا ریولیوشن ہے، وہ ان قوتوں کو اور زیادہ مضبوط کرے گی اور کر رہی ہے۔ ان کا بڑا اس میں امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کن ایریاز میں ہمیں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے اور کس طرح لینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال سے زیادہ تر یہ جو فورسز آف فریگمنٹیشن ہے اور سینٹریفیوگل فورسز ہے، مولانا نے اسی پہ کانسنٹریٹ کیا ہے، اور یہی بات مولا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو بین اینڈ بون آف کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے، یعنی اس ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصانات کی جو مولا نے بات کی، اس میں مولا فرماتے ہیں ان دا فائنل انالیسس the key to human cooperation and concord has not dependent on advances in the technologies of communication. یعنی آپ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں کتنا آگے بڑھے ہیں، اس میں آپ کی سوسائٹی کی جو ہم آہنگی ہے اس کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے، but rather on how human beings go about using or abusing their technological tools. کہ یہ ٹیکنالوجیکل ٹولز کو آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں اچھے کام کے لیے، یا اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ Among the risks of our new communication world is its potential contribution to what I would call the growing centrifugal forces in our time. اور آج ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں جو افراتفری کا عالم ہے پوری دنیا میں، کہ شاید کوئی علاقہ ایسا بچا ہے کہ جہاں تشدد نہیں ہے، جہاں کہہ سکے کہ سوسائٹی آج امن میں رہ رہا ہو یا لوگ سکون میں رہ رہے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ جو فورسز ہے، اس کے لیے جو پوٹینشیل کنٹریبیوشن یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو کرے گی، وہ رسک مولا نے فرمایا میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں۔ دیز فورسز آئی بلیو کین تھریٹن دا کوہیرنس آف ڈیموکریٹک سوسائٹیز اینڈ دا افیکٹونیس آف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز۔ یہ جو طاقتیں ہیں وہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ رسک ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں ہم آگے بڑھے ہیں وہ کس طرح ایک پوٹینشیل کنٹریبیوشن ان کو فراہم کر رہا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے مولانا نے یہاں ہمیں بتایا کہ مور انفارمیشن ایٹ آور فنگر ٹپس کین مین مور نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، بٹ اٹ کین آلسو مین مور فلیٹنگ اٹینشن اسپینس۔ ٹھیک ہے نا بھائی، شارٹ لیوڈ، آپ کے تھوڑی دیر کے لیے کوئی آج کل تو ہر دوسرے منٹ پہ یا ہر منٹ پہ آپ کو بریکنگ نیوز دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے، بٹ وہ آپ کا ایک فلیٹنگ اٹینشن اسپین ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر گھڑی ایز اف آپ ایک بریکنگ نیوز دیکھ رہے ہیں، اب وہ بریکنگ نیوز میں سبسٹینس کتنا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو انگیج کر ڈالا ہے ان لوگوں نے، اور آپ کو ہمیشہ ایک ایکسائٹمنٹ کی صورتحال میں رکھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے آپ کو جکڑ کے رکھا ہے ان چیزوں نے۔ It can also mean more fleeting attention spans, more impulsive judgment. Impulsive judgment آپ سمجھتے ہیں جو آپ بغیر سوچے سمجھے جذباتی طور پر، جیسے بس آپ نے سنا اور آپ نے فیصلہ سنا دیا. And more dependence on superficial snapshots of events. آپ کو جو واقعات دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو جو کٹس دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو جو کلپنگز دکھائی جا رہی ہیں، جو نیوز آپ کو دی جا رہی ہے، اس میں کتنا ڈیپتھ ہے، کتنا غور ہوا ہے، کتنا ریسرچ کیا گیا ہے، کتنی سینسٹیوٹی کا خیال کیا گیا ہے، ان سب کو دیکھے بغیر آپ دیکھ رہے ہیں انسینسٹیو کتنے ہیں. جو آدمی میڈیا کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں
تو اب وہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے کتنی انسینسٹیو ہوتی ہے کہ جس میں معاشرے جو لوگ انوالو ہوئے ہیں اس میں زخمی لوگ بھی ہیں اور لوگ پریشان ہیں، مگر ان کا کمیونیکیشن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو سپرفیشیل اسنیپ شاٹس آف ایونٹس ہے. کمیونیکیٹنگ مور آفن اینڈ مور ایزیلی can bring people closer together, but it can also tempt us to live more of our lives inside smaller information bubbles in more intense but often more isolated groups. آج ہر ایک کے اپنے اپنے فرینڈشپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ببلس اپنے کانٹیکٹس کے بنائے ہوئے ہیں، تھرو آؤٹ اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں ہم مصروف رہتے ہیں. تو مولانا اس پہ ایک فکر کا اظہار کیا ہے کہ واقعی ہم ایک دوسرے سے، مولانا بڑے اچھے الفاظ میں اس کو ڈیل کیا ہے کہ واقعی ہم ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں یا ہم اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے اور بھی دور چلے گئے ہیں. دیکھیے مولا کی جو سلیکشن آف ورڈس ہے، آپ دیکھیے، گریٹر کنیکٹیوٹی ڈز ناٹ نیسسریلی مین گریٹر کنیکشن. آپ کنیکٹیوٹی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، مگر آپ ایٹ دا سیم ٹائم کنیکٹڈ ہے کہ نہیں. صبح میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا طریقہ بورڈ کے حوالے سے کہ آلموسٹ 50 سال ہو گئے اس ادارے کے اندر، اور ہم اس زمانے میں بھی یہاں اس ادارے میں رہتے تھے جب ہمارے گھروں میں فون نہیں ہوا کرتا تھا، جب طریقہ بورڈ میں شاید ایک ٹیلی فون ہوا کرتا تھا. لوگوں کے گھروں میں جانا کوئی آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آپ کو کسی سے کام ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، جی آپ اس سے گھر چلے جائیے اور جب چاہیں چلے جائیے، جتنا ٹائم. اور چھوٹی سی دنیا تھی، مگر ہم اتنے کنیکٹڈ تھے، اتنے قریب تھے ایک دوسرے کے، کس کے گھر میں کتنے ممبر ہیں اور کس کی کیا پوزیشن ہے، کون اس میں اچھی حالت میں، کون نہیں ہے، کون خوش ہے، کون نہیں ہے، کون بیمار ہے، کون تندرست ہے. اس سب کی حالت ہمیں ایک دوسرے کو پتہ ہوتی تھی. آج ہماری کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، مگر ہم اپنے ساتھ والے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ساتھی سے بھی ہم ای میل سے بات کرتے ہیں. ان کو عالی مدد بھی ہم شاید SMS سے کرتے ہیں. ان کے پاس جا کر ہم شاید ان کو، اور یا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے گھر میں اس بندے کے علاوہ اور کون کون ہے، اس کی لائف کیا ہے، اس سے میرے کیا تعلقات ہیں. تو یہ تو ایک زندہ مثال ہمارے پاس ہے کہ ہم اسی ادارے میں لوگ بڑھ گئے ہیں. کنیکٹیوٹی ماشاءاللہ ایسی ہو گئی کہ ہم نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا، مگر کنیکٹڈنیس ایسا کہ ہم اتنے بڑے ادارے اور گروپ میں ہونے کے باوجود ہر آدمی تنہا ہے اپنی جگہ، ہر آدمی اکیلا ہے اپنی جگہ پہ. دا انکلکولیبل ملٹیپلیکیشن آف انفارمیشن کین آلسو مین more error, more exaggeration, more misinformation, more disinformation, more propaganda. جتنا سامان آپ نے بڑھایا ہے اس میں اتنا ہی خراب سامان آنے کی آپ کے پاس گنجائش ہے، اتنا اضافہ ہوا ہے. The world may be right there on the laptops, but the truth about the world may be further and further away. آج ہمارے پاس دنیا کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ انفارمیشن دنیا کے بارے میں ہمارے پاس ہمارے لیپ ٹاپ پر موجود ہے، مگر وہ انفارمیشن صحیح ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں، کیونکہ ہمیں جو آ گیا اسکرین پہ ہم نے اس کو بھروسہ کر لیا. The problem of fragmentation in our world is not a problem of diversity. کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ چونکہ سوسائٹی یا انسانیت ڈائیورس ہے، اس میں گوناگونی بہت زیادہ ہے، تو اس گوناگونی کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر یہ فریگمنٹیشن یا یہ توڑ پھوڑ ہو رہا ہے کہ اس کے شرازہ بکھر رہے ہیں، اس کو پارا پارا کیا جا رہا ہے. ڈائیورسٹی اٹ سیلف شوڈ بی اے سورس آف انریچمنٹ. ڈائیورسٹی کا قصور نہیں ہے، ڈائیورسٹی کا قصور نہیں ہے، مگر ڈائیورس گروپ کس طرح اپنے تھاٹس کو لے کے چل رہے ہیں یہ ان کا قصور ہے. The problem comes when diverse elements spin off on their own. وہ اپنے آپ پہ، وہ ظاہر ہے آپ ایک جب
کوئی ایسی فورس ہے کہ جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے، ایک بائنڈنگ فورس ہے، اس کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اسپن آف ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا مدار چینج کر کے کسی اور مدار پہ آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کی جو بانڈ ہے سوسائٹی کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو جب یہ ڈائیورس ایلیمنٹ اسپن آف آن دیئر اون، when the bonds that connect us across our diversities begin to weaken، وہ بندھن، وہ تعلق جو ان ڈائیورس ایلیمنٹس کو، ہمارے ڈائیورسٹیز کو آپس میں باندھے رکھتی ہے، جب وہ کمزور پڑ جاتی ہے. وہ کمزور کیسے پڑ جاتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اس مرکز سے کھینچ کے باہر لے جانے کی کوشش کرتے. ہر آدمی اگر اپنے آپ کو باہر کھینچے گا تو وہ جو بانڈ ہے وہ ظاہر ہے. ایک گھر میں اگر 4 بچے رہتے، ہر بچہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، ہر بچہ اپنے طور پہ الگ جانا چاہتا ہے، تو فیملی بانڈ آٹومیٹیکلی ویکن ہو جائے گا اگر وہ پوری فیملی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو. Among the risks of our new communications world is its potential contribution to what I would call the growing centrifugal forces in our time, the forces of fragmentation. These forces, I believe, can threaten the coherence of democratic societies and the effectiveness of democratic institutions. Yes, the information revolution for individuals and for communities can be a great liberating influence, but it also carries some important risks. More information at our fingertips can mean more knowledge and understanding, but it can also mean more fleeting attention spans, more impulsive judgments, and more dependence on superficial snapshots of events. Communicating more often and more easily can bring people closer together, but it can also tempt us to live more of our lives inside smaller information bubbles, in more intense but often more isolated groupings. We see more people everywhere these days, standing or sitting or walking alone, absorbed in their handheld screens. But I wonder whether in some larger sense they're really more in touch. Greater connectivity does not necessarily mean greater connection. Well, ہمیں بھی نظر آتا ہے ہر جگہ کہ ہر آدمی اپنی اسکرین اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور مگن ہیں اپنے اندر. 7 بلین لوگوں کے درمیان ہر آدمی کنیکٹیوٹی کے باوجود اپنی جگہ پہ اکیلا. امام نے دیکھا امام نے کس طرح الون پہ ایمفسائز کیا ہے کہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، مگر اکیلے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود جو کنیکٹڈنیس ہے وہ نہیں ہے. میں یہاں انسرٹ کرتا ہوں مولانا حاضر امام کی ریسنٹ جو نارتھ ساؤتھ پرائز مولا کو پورچوگل میں ملا تھا، اور لسبن میں جو پارلیمنٹ میں مولا نے وہ انعام ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو مولا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، یہ بہت زیادہ اس کے ساتھ کنیکٹڈنیس ہے کہ وہی خیال جو مولا نے براؤن یونیورسٹی میں اس کا اظہار کیا تھا، یہاں دوسرے الفاظ میں مولا نے اسی کو بیان کیا ہے. As I observe the world, I am struck by the insufficiency of well-informed debate, of richer dialogue, of deeper education in our quest to avoid human conflict. کہ لوگ سیریسلی ابھی تک آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کہ انسانی ٹکراؤ سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. کوئی سر جوڑ کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. That insufficiency often plagues relation between the North and the South, and increasingly between the North and the Islamic world. It is ironic that a sense of intensified conflict comes at a time of unprecedented breakthroughs in communication technology. یعنی ہمارے پاس ایک بے مثال کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آج ہے جس میں ہم دنیا کے ہر کونے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں. ایسے موقع پہ یہ ستم ظریفی ہے کہ آج ہم ایک کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کانفلکٹ اتنا بڑھ گیا ہے آج کے زمانے میں بدقسمتی سے اس زمانے میں
کہ جہاں آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر کمیونیکیشن نہیں ہو رہا ہے اور غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, کبھی ان کے آپس میں غلط فہمی ہے. مگر آج تو ہم کمیونیکیشن کی دنیا میں رہتے ہیں, تو کمیونیکیشن کی دنیا میں اتنی زیادہ انٹینسیفائڈ کمیونیکیشن کی دنیا میں ہماری یہ غلط فہمیاں اور یہ کانفلکٹ کا بڑھ جانا ایک آئرنی ہے, ایک ستم ظریفی ہے. At the very time that we talk more and more about global convergence, we also come to experience more and more social divergence. The lesson, it seems to me, is that technologies alone will not save us. The critical variable will always be and will always lie in the disposition of human hearts and minds. ٹیکنالوجی آپ کو نہیں بچائے گا, لیکن آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ایک اور تقریر میں مولانا نے فرمایا تھا کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ یا آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کی اسکرین پہ کیا ہے اس کی امپورٹنس نہیں ہے, آپ کے دماغ میں کیا ہے اس کی امپورٹنس ہے, کہ آپ اس چیز کو کس طرح لے رہے ہیں, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایکچوئل ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گا, ہیومن ڈسپوزیشن ہے, انسان کا ذہن, انسان کا دل اسے کس طرح استعمال کرتا ہے, اس پر اس کا دار و مدار ہے. مولانا نے نالج گیپ اور امپیتھی گیپ کا ذکر مولا فرماتے ہیں. جو میری پچھلی تقریر تھی براؤن یونیورسٹی میں, اس میں مولا نے, آپ وہ تقریر اگر پڑھیں گے تو مسلم دنیا کے بارے میں ویسٹرن, ظاہر اب میں 232 سالہ تاریخ میں پہلے مسلم لیڈر ہے جو حاجی امام کو انہوں نے بلایا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نالج کی طرح کم ہوگا. تو مولا کی پوری تقریر اسی پہ بیس کرتی ہے کہ آپ کے پاس اسلامی دنیا کے بارے میں صرف غلط فہمیاں ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کچھ ان کے بارے میں. تو یہ نالج گیپ ہے, اور نالج گیپ بڑھ کر امپیتھی گیپ بن جاتا ہے. یعنی آپ کو اس کے بارے میں, سامنے والے کے بارے میں ایک تو معلوم نہیں ہے, اور امپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں. ایک تو سمپیتھک ہوتی ہے, آپ سامنے والے سے ہمدردی کرتے ہیں, مگر دوسری امپیتھی ہوتی ہے کہ آپ اس کے شوز میں اپنے پیر ڈالتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں. کہ بیمار آپ کے پاس آیا, آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں, مگر اپنے آپ کو اس بیمار کی جگہ پہ رکھیے کہ بھئی میرے ساتھ یہ کنڈیشن ہو رہی ہو, میں اس حالت میں ہوتا تو مجھ پہ کیا گزر رہی ہوتی. تو وہ ایک اسٹیپ فردر ہے کہ آپ سامنے والے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھیں. تو آپ جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جن کے بارے میں امیجنیشن آپ نے بنایا ہوا ہے, آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں, آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے, کبھی اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ آپ نے رکھا ہے. تو یہ امپیتھی گیپ کا نام دیتے ہیں مولانا. The danger is that knowledge gaps so often run the risk of becoming empathy gaps. آپ کسی کے بارے میں جب نالج نہیں رکھتے ہیں, آپ کے معلومات کم ہے, تو پھر اس کی حالت کو سمجھنے کے بارے میں آپ کا علم اس سے بھی زیادہ کم تر ہوگا. The struggle to remain empathetically open to the other مولا یہاں کیپٹل کے ساتھ یوز کیے, ہمارے علاوہ دوسرے جتنے بھی غیر ہیں ان کے ساتھ, in a diversifying world is a continuing struggle of central importance for all of us. ایک diversified دنیا ہے, اور ہم سب کے لیے اپنے آپ کو کھلا رکھیں اور ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے وہ یہ اسٹرگل ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. Empathy gap, ignorance gap between Islam and the non-Muslim world, in many ways that knowledge gap has worsened. مولانا نے جب وہ پچھلی تقریر کی تھی, مسلم ورلڈ کے بارے میں بات کی تھی, تبھی 9/11 ہوا نہیں تھا, اس کے بعد 9/11 آیا ہے, تو یہ گیپ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کے بعد جو دنیا کی حالت آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ وائلنس کتنا زیادہ دنیا میں اس کا اضافہ ہو گیا ہے. کہ بدقسمتی سے وہ سوسائٹیز جو بڑی پرامن تھی, جہاں وائلنس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے, وہاں وائلنس ہو گئی. بلکہ ایسے مذاہب, ایسے فیتھ, ایسے ریلیجن جن کی بنیادیں نان وائلنس پر ہے, اہنسا پر, جو مذہب, جن مذاہب کے اندر جانور اور کیڑے مکوڑوں تک کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے, ان لوگوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیا ہے. ان لوگ
ان لوگوں نے بھی آج تشدد کا راستہ اپنایا ہے، وہ بھی اپنے رائیولز کے لیے آج ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. مولانا نے اس کو ایک ایبسولوٹ ڈیزاسٹر کا نام دیا ہے، جہاں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. امیج آف مسلم ورلڈ جو آپ لوگوں کے پاس ہے، مولانا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ آف کورس مچ آف واٹ دا ویسٹ ہیز سین اباؤٹ دا مسلم ورلڈ ان ریسنٹ ایئرس ہیز بین تھرو a media lens of instability and confrontation. آپ کے پاس مسلم دنیا کے بارے میں کیا نالج ہے؟ ہم جس کنٹری میں بیٹھے، ہماری اس کنٹری کا امیج باہر کیا ہے؟ وہی ہے جو میڈیا ان کو دکھا رہے. وہ بھی ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ زندہ کیسے ہیں ابھی تک؟ کیسے یہاں زندہ رہنے کے کچھ گنجائش نہیں بچی ہے آپ کے لیے، مگر کروڑوں عوام اگر یہاں پہ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو ابھی بھی کافی کچھ ہے اس ملک میں ہو رہا ہے. لیکن جو میڈیا جس طرح پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اسلامک ورلڈ میں ہونے والے جو چند نیگیٹو چیزیں ہیں، وہی چیزیں میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، انہی پر انہوں نے اپنا امیج جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بنایا ہوا ہے. What is highly abnormal in the Islamic world thus often gets mistaken for what is normal. جو شاذ و نادر ہو رہا ہے، جو ایب نارمل ہے ہمارے پاس، وہ آپ کو نارمل نظر آ رہا ہے کہ بھئی شاید ان کے پاس یہی کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یہاں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. But that is all the more reason for us to work from all direction to replace fearful ignorance with empathetic knowledge. آپ ایک دوسرے سے کترا کے چلنے کے لیے، اور آپ کا وہ نالج جو آپ کو ایک دوسرے سے خوف زدہ کر رہا ہے، اس کی جگہ آپ ایمپیتھیٹک نالج کے ذریعے سے چیزوں کو لائے. اینڈ وہ جن سے آج آپ گریز کر رہے ہیں، وہ جن کے سائے سے بھی ڈر کے آپ بھاگ رہے ہیں، آپ اس کو ریپلیس کریں کہ آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں اور دیکھیں ان میں کیا اچھی چیزیں ہیں، ان میں کیا پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ کا جو نالج ہے یا جو امیجنیشن آپ نے بنایا ہے، شاید وہ نہیں ہو کہ جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں. آپ ذرا ان کے پاس بیٹھیے، بات کریں، تو آپ کو پتہ تو چلے گا کہ واقعی جو کچھ آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے ویسا ہی ہے یا نہیں ہے. In the Muslim world itself, as is true outside of it, much of our history, culture and art has been obscured, and with it a clear sense of Muslim diversity. شکوہ اپنوں سے بھی اتنی ہے، صرف غیروں سے نہیں ہے. ہمارے اندر بھی ہم نے اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے آرٹ کے ساتھ، ہم نے اپنی ہسٹری کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس میں ہماری اپنی ڈائیورسٹی کو بھی ہم نے، جو کچھ ہمارا اب ہو رہا ہے مسلم ورلڈ کے اندر، اسی ڈائیورسٹی کو اگنور کرنے کی وجہ سے ہماری ہسٹری کی بہت ساری چیزوں کو اور ہمارے کلچر کو، ہمارے آرٹ کو اگنور کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. Among other incomprehensions is the increasing conflict between Sunni and Shia Muslims. In places like Pakistan and Malaysia, Iraq and Syria, Lebanon and Bahrain, Yemen and Somalia and Afghanistan, the Sunni-Shia conflict is becoming an absolute disaster. ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے ان تمام ممالک کا جو مولا نے نام لیا، کہ جس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہماری جو تاریخ ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری آرٹ ہے، وہ اب دھندلی پڑ گئی، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. اور جو سینٹریفیگل فورسز ہے، فورسز آف فریگمنٹیشن ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو مرکز سے کھینچ کر ہر ایک آدمی اپنے اپنے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. The harsh truth is that religious hostility and intolerance between as well as within religions, مذاہب کے درمیان اور خود مذہب کے اندر، دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی اور خود اپنے مذہب کے اندر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کے اندر، is contributing to violent crises and political impasse all across the world. Such hostilities, of course, represent
the most sinister side of what I have described as the centrifugal fragmenting pattern of our time. सबसे ज़्यादा शरंगेज और सबसे ज़्यादा बुरी फोर्स जो इसके अंदर है वो मज़हबों का आपस में लड़ना और खुद मज़हब के अंदर और मज़ाहिब के आपस का जो टकराव है वो तो किस तरह इससे डील किया जाए, ये सूरत हाल से हम इसको किस तरह हम रिस्पॉन्ड करें, क्या इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए क्या? How can we respond to such tendencies? The response I would emphasize today is a thoughtful, renewed commitment to the concept of pluralism and to the closely related potential of civil society. जो मौला ने दो रास्ते इसमें से बताए कि प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे अमल किया जाए और सिविल सोसाइटीज़ को काम करने की इजाज़त दी जाए. In the Muslim world itself, as is true outside of it, much of our history and culture and art has been obscured, and with it, the clear sense of Muslim diversity. Among other incomprehensions is the increasing conflict between Sunni and Shia Muslims. In places like Pakistan and Malaysia, Iraq and Syria, Lebanon and Bahrain, Yemen and Somalia and Afghanistan, the Shia-Sunni conflict is becoming an absolute disaster. But the harsh truth is that religious hostility and intolerance between as well as within religions is contributing to violent crises and political impasse all across the world. In the Central African Republic, in South Sudan, in Nigeria, in Myanmar, in the Philippines, and in the Ukraine, and in many other places. Such hostilities, of course, represent the most sinister side of what I have described as the centrifugal, fragmenting patterns of our times. So then, how can we respond to such tendencies? The response I would emphasize today is a thoughtful, renewed commitment to the concept of pluralism and to the closely related potential of civil society. Okay. अब जब ये दो रोल मौला बता रहे हैं कि सिविल सोसाइटीज़ और प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाए, ये मौला फरमाते हमें चैलेंज ऑफ गवर्नेंस की तरफ ले आता है कि गवर्नमेंट्स या जो सोसाइटी को गवर्न कर रही है उस गवर्नेंस में किस तरीके से गवर्नमेंट सोसाइटी को ऐसे डाइवर्स सोसाइटी और मुख्तलिफ ट्रेंड रखने वाले लोगों को किस तरह गवर्न करे, कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस करे अपने सोसाइटी के अंदर कि इन कॉन्फ्लिक्ट से हम अपने आप को बचा सकें. चैलेंज ऑफ गवर्नेंस, बैलेंसिंग centrifugal fragmenting realities on the one hand with the imperatives of national bonding and governing on the other. आपको इसमें बैलेंसिंग करने की कोशिश करनी है. किसके दरमियान आप बैलेंस कर रहे हैं? वो ताकतें जो आपकी सोसाइटी की शराजा को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक तरफ है, दूसरी तरफ जो आपके नेशनल बॉन्डिंग है, आपके वतन के साथ, आपकी कौमियत के साथ जो आपका इल्हाक है, जो आपका बंधन है, और जो गवर्निंग के साथ आपका बंधन है दूसरी तरफ वो है. इनके दरमियान बैलेंस रखने की ज़रूरत है. मौलाना ने कॉन्स्टिट्यूशनल रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मौलाना ने मिसाल दी कि गुज़श्ता एक अशरे के दरमियान तकरीबन 37 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने असर नौ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और 12 ममालिक और भी है जो इसी रास्ते पे चले हुए हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को या तो असर नौ लिख रहे हैं या उसमें अमेंड कर रहे हैं, उन्होंने किया है. और उसमें आधी कंट्रीज़ वो है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटीज़ हैं. तो जो मतलब ये कि इवन मुस्लिम नेशंस भी, मुस्लिम गवर्नमेंट्स भी
اس راستے پر ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے جو نیشنل جو گورننگ فلاسفی ہے اس کو ریڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ ہمیں جو پارا پارا کرنے والی قوتیں ہیں ان سے آپ کس طریقے سے ڈیل کریں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے جن کے ذریعے سے آپ ان کو ایڈریس کر سکیں. یہ بڑی کمپلیکس چیز ہے جو مولانا نے گورننس کے حوالے سے بات کی ہے. There can be no one size fits all solution. ایک آئین بنا دیا جو سارے کنٹری پہ یا ساری سوسائٹی میں آ جائے, نہیں ہو سکتا. ہر انسان کے لیے اپنا اپنا ڈریس آپ کو بنانا پڑتا ہے, ہر ایک کی اپنی سائز ہے. کوئی ایک کانسٹیٹیوشن, کوئی ایک سولوشن سب پہ نافذ نہیں ہو سکتا. رول آف ینگر, یعنی فرماتے ہیں کہ جو انٹلیکچوئلس ہیں ان کا اس میں رول ہوگا اور کافی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہوگی ہر سوسائٹی کے اندر اس کو آگے لانے کے لیے. خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر مولانا نے فرمایا جو نوجوان طبقہ ہے, مور ایجوکیٹڈ مین اینڈ ویمن, ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوگی اس میں کہ وہ اپنے نئے خیالات کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکے. مگر شرط یہ رکھی مولا نے کہ پرووائڈیڈ دے آر الاؤڈ ٹو کم فارورڈ, کہ سسٹم نے ان کو آگے آنے دیا تو پھر وہ کام کر سکیں گے, ورنہ یہ ظاہر اور خراب ہوگا یا اور ڈیلے ہو جائے گی. تو گورننس جو گورنمنٹس ہیں ان کو اس کے اندر بہت اہم رول ادا کرنا ہے. کس طریقے سے, جیسے پاور ڈسٹریبیوشن ہے اس کی مولانا نے اس میں آگے چل کے بات کی ہے. دا چیلنج, گورننس کے چیلنجز کیا ہے؟ دا چیلنج ول بی ون آف بیلنسنگ ویلیوز اینڈ انٹرسٹ. آپ کے اقدار کیا ہے اور آپ کے مفاد کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ویلیوز اور انٹرسٹ. آنرنگ دا امپورٹنس آف ریلیجیس اینڈ ایتھیکل ٹریڈیشنس, آپ کے مذہبی اور اخلاقی جو روایت ہے اس کی آپ اس کا احترام کریں. وائل آلسو رسپیکٹنگ دا فری ول آف انڈیویجول ہیومن بینگس, انسان کی آزادی کا بھی خیال کر رہے ہیں مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے مذہب اور آپ کی ثقافت کی جو ویلیوز ہے, آنر ہے, اس کو بھی آپ خیال رکھ رہے ہیں. آپ بہت ہی فائن بیلنسنگ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ایکوموڈیٹنگ بوتھ دا رول آف سینٹرل گورنمنٹس اینڈ ریجنل ڈیمانڈس. ہمارے کنٹری میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکثر یہ کنفرنٹیشن جو فیڈرل اینڈ پروونسز کے درمیان ہوتا ہے کہ حقوق کے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں. ریکنسائلنگ دا اربن اینڈ دا رورل, آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسی کرائسس سے ہم آلموسٹ گزرتے رہتے ہیں. اربن ریالٹیز, رورل ریالٹیز. پرووائڈنگ فار ڈیموکریٹک چینج اینڈ انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی. بہت جگہ ڈیموکریٹک چینج ہے وہ انسٹیٹیوشنل چینج بھی ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جب کوئی حکومت چینج ہوتی ہے تو سارے کے سارے ادارے بدل جاتے ہیں, ان کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے کیونکہ پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے ان کو. بہت سے ممالک آپ ایسے دیکھیں گے ڈیموکریٹک کنٹریز ہے, 6 مہینے 12 مہینے میں حکومتیں بدل جاتی ہے مگر ادارے انٹیکٹ رہتے, ان کا پولیس نہیں بدل جاتا, ان کی آرمی نہیں بدل جاتی, ان کے ججز نہیں بدل جاتے, ان کے وکلاء نہیں بدل جاتے, ان کے پروفیسرز نہیں بدل جاتے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہتی ہے, حکومت بدلتی ہے. تو یہ جب چیزیں پراپرلی ڈیفائن نہیں ہوتی ہے تو ڈیموکریٹک چینج کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی جو ہے اس کی امپورٹنس ہے. تو یہ پولیٹیکل گورننس کے ایشوز ہیں جس راستے پہ مولا ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں. نیو کانسٹیٹیوشن جو کچھ پچھلے سالوں میں بنے ہیں اور جنہوں نے بہت سے کرائسس کو کس طریقے سے اوائڈ کیا اور ایورٹ کیا, اس میں کینیا کی مولا نے مثال دی. کچھ لاسٹ 3-3.5 سال پہلے بہت زبردست کرائسس وہاں پہ ہوا تھا, سول وار ہو گیا تھا, مگر کس طریقے سے کوفی عنان نے اس میں انٹروین کیا, انہوں نے نیگوشیٹ کیا جا کے ڈفرینٹ فیکشنز کے ساتھ, اور نیا کانسٹیٹیوشن کے ذریعے کس طریقے سے جو فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے جو وہ سارے پاورز جو پریزیڈنٹ کے پاس سینٹر میں ہوتے تھے کس طریقے سے 47 کاؤنٹیز جو ہے اس میں ری ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. اتنے سارے پاور دے دینا کہ معمولی بات نہیں ہے, مگر ظاہر ہے اگر آپ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے, اگر آپ کے پاس ول ہے تو سول وارز کی برنک سے بھی آپ کنٹری کو واپس لا سکتے ہیں. ٹیونسیا کے کانسٹیٹیوشن کی مولانا نے کئی جگہوں پہ حال ہی میں تعریف کی ہے, جو
چند مہینے پہلے ہی یہ پاس ہوا ہے. یہ 26 جنوری 2014 پہ اس پہ ووٹنگ ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ 216 ممبر میں سے 200 نے فور، 12 اگینسٹ اور 4 ایبسٹینشن کے ذریعے سے اس کو انہوں نے بھاری اکثریت سے اپروو کیا ہے. مولانا نے اس کی تعریف کیوں کی ہے؟ It recognizes Islam as the official state religion, but protects freedom of belief, human rights of religious and ethnic minorities. اسلام ہمارا مذہب ہے مگر دوسروں کو اپنے عقیدے رکھنے کی آزادی ہے اور ان کو اپنے عقیدے کے حوالے سے دوسری جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں اور دوسرے مذاہب والوں کو بھی ان کے انسانی حقوق کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے گا، ان کی ثقافت اور ان کے مذہب کو عمل کرنے کے بارے میں. It provides for some restrictions on free speech, most notably on banning attacks on religion and accusations of being a non-Muslim, non-believer rather. کہ آپ کسی پہ یہ فیصلہ نہیں دیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے یا یہ کافر ہو گیا ہے، اور اس پہ یہ کانسٹیٹیوشنلی بین کیا گیا ہے. تو جب یہ چیزیں سوسائٹی گورن کرتی ہے تو آپ سیکیور ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کی کچھ رائٹس ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس لیگل کوریج موجود ہے. اٹ پرووائڈس فار جینڈر ایکوالٹی. تو یہ خوبیاں ہیں جو مولانا نے، جس کی وجہ سے تیونسیا کے کانسٹیٹیوشن کو بھی حال ہی میں اپنے کئی اسپیچز کے اندر مولانا نے اس کو پریز کیا ہے. مثال مولا یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے جب ول ہوتا ہے اور لوگ اس کو ریوزٹ کرتے ہیں تو بہت سے ٹکراؤ کی جو صورتحال ہے ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر کے ان حالات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کنکلوژن مولا بتا رہے ہیں، آئی تھنک دا کنکلوژن از the success of democratic societies will depend in the end on more than democratic governments. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایک نعرہ ہوتا ہے جمہوریت آ جائے گی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جمہوریت اس سیل کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. مولا فرماتے ہیں جمہوری گورنمنٹ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو اس میں کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ مولا فرماتے ہیں جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں ان کی کامیابی جو ہے it is more than on democratic governments. گورنمنٹ سے بھی زیادہ اور لوگوں کا کام ہے. The scale and the quality of civil society will become a factor, I believe, of enormous importance. سول سوسائٹی میں پہلے کئی دفعہ ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں. وہ تمام ادارے جو ہے جو نان گورنمنٹ ہوتے ہیں، آپ اس میں وکلا کو لے لیجیے، آپ کے ہاسپٹلس لے لیجیے، آپ کی یونیورسٹیز لے لیجیے، آپ کے ڈفرینٹ پروفیشنل گروپس ہوتے ہیں جو والنٹری بیسس پہ اور کنٹری اور سوسائٹی کے انٹرسٹ کے واسطے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو کام کر دے، مولا فرماتے ہیں کہ اکثر حکومت جہاں فیل ہو جاتی ہے وہاں سول سوسائٹیز ہیں جو سوسائٹی کو سسٹین کرتی ہے. اور جہاں جہاں یہ کامیابیاں ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن ری رائٹنگ میں یا سول وار سے کنٹری کو باہر لانے میں، مولانا نے فرمایا وہاں سول سوسائٹیز نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور ان کا بہت اہم رول ہوگا. مولا فرماتے ہیں A quality civil society has 3 critical underpinnings: a commitment to pluralism, an open door to meritocracy, and a full embrace of what I described earlier as a cosmopolitan ethic. 3 چیزیں ہوتی ہیں: پلورلزم پہ کمٹمنٹ ہو ان کا، میریٹوکریسی پہ کام کرے، اور کاسموپولیٹن ایتھک. اس پہ بھی ہم نے ایتھکس پہ اور پلورلزم پہ بات کی ہے. جس سے ہمارا شہر ہے کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے جس میں ہر زبان کے، ہر ذات کے، ہر قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں. جب طرح طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، اگر طرح طرح کے ہر قسم کے لوگوں کو آپ اپریشیٹ کرے اور ہر ایک کی جو اچھی چیز ہیں ان کو آپ آگے آنے دیں، ان کو اپریشیٹ کرے، تو وہ آپ کی کاسموپولیٹن ایتھک ہوتی ہے. لیکن آپ کہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس 40 قومیتیں رہتی ہوں مگر چلے گی ایک ہی اس کے اندر، باقی کو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ وہاں سوائے تصادم کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. مولانا جارج واشنگٹن کی جو تقریر تھی اس کے حوالے سے مولانا نے فرمایا کہ اس نے اس وقت جب امریکہ کا کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا اس وقت اس نے اس بات سے خبردار کیا تھا کہ فیکشن جو گروہ بندی ہے
فیکشن ایک ایسی چیز ہے, گروہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں سنبھالا تو جو ملٹیپل گروپس ہے اس میں سے کوئی ایک فیکشن اگر وہ زیادہ آرٹفل ہے, ریسورسفل ہے, ہے اس کے اندر انٹرپرینورشپ, تو وہ مرکز سے اپنے آپ کو الگ کر کے ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو لے آئے گا کہ وہ سب پہ اپنے آپ کو حاوی کرنے کی کوشش کرے گا, اور جو آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے ان کو دشمنی میں تبدیل کر دے گا. فرماتے وہ فیکشن جو ہے اس میں اس کا دھیان رکھنا, اس پہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. I believe that the voices of civil society can be among the most powerful forces in our time. Where change has been overdue, they can be voices for change. Where people live in fear, they can be voices of hope. ہماری سوسائٹی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اور جو حالات ہمیں درپیش ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ خود مولانا نے مینشن کیا ہے, سول سوسائٹیز کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, سول سوسائٹیز کو ایکٹ نہیں کرنے دیا جاتا. ان کے ایبسنس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں جو عوام کے حل نہیں ہوتے ہیں. اور دا گریٹسٹ چیلنج جو مولانا جس طرح اس کو سم اپ کیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے مولا کے وائس میں ہی, کہ سب سے بڑا چیلنج آج ہمارے سامنے کیا ہے, وہ ہے ڈائیورسفیکیشن وداؤٹ ڈس انٹیگریشن. آپ گناگنی میں رہیں, آپ ڈائیورسیفائی ہو مگر پارا پارا نہ ہو جائے, ڈس انٹیگریٹ نہ ہو جائے. آپ ڈائیورس رہیں مگر ایک مرکز کے ساتھ رہیں. This is the greatest challenge of our time. As we look ahead in sum, we face a world in which centrifugal and fragmenting influences are of growing importance, presenting new governance challenges all across the planet, and especially in fragile societies. In such a world, the voices of pluralistic civil society can help ensure that diversity does not lead to disintegration, and that a broad variety of energies and talents can be enlisted in the quest for human progress. Diversification without disintegration, this is the greatest challenge of our time. Over the past 6 decades, I've been immersed in the problems of developing societies, grappling with ways to assist their populations, despite both natural hazards and human errors. It is my conviction that a strong, high-quality, ethical, and competent civil society is one of the greatest forces we can work with to underwrite such progress. And if this is correct, then the role of great universities has never been more important. I'm convinced that Brown will be among the greatest universities stepping up to this challenge as it finishes its first 250 years and embarks on its next quarter millennium. Thank you.